بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتدبرون القرآن تو کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا بھی غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 27. بات کچھ یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم کچھ ایسے افراد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. کون کون اٹھے گا اس کی کچھ تفصیلات آ رہی تھیں. اسی طریقے سے ایک امام کے ساتھ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام غلام تھا جس کا نام تھا جان. یہ اصل میں حضرت ابو ذر غفاری کے غلام تھے اس سے پہلے، اور اس کے بعد ابو ذر نے سید الشہداء کو جان کو گفٹ کر دیا. جان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہتھیار سازی کے فن میں بڑے ماہر تھے، ہتھیار بنانا وغیرہ یہ جانتے تھے، اور شب عاشور بھی یہ اسلحے کی تیاری میں مصروف تھے. شب عاشور اچھا، جس وقت بشارت امام کے اصحاب تک پہنچی بشارت کہ یہ سب لوگ جو بھی یہاں پر میدان کربلا میں ہیں یہ جنت میں امام کے ساتھ ہوں گے، تو اس حبشی غلام جان کو اعتبار نہیں آ رہا تھا. میں سب کا فصیح، زبان میری درست نہیں، غیر ملک کا میں رہنے والا، نامناسب میرا قدر و قامت، موٹے موٹے ہونٹ، سیاہ رنگت، گھنگریالے بال، میں آخر کس طرح سے امام کا ساتھی جنت میں قرار پاؤں گا؟ جان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. لیکن جس وقت 11 محرم کی شب کو یزیدی افواج سر کاٹنے کے لیے پھر رہی تھی میدان کربلا، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ان تمام شہداء کے لاشوں میں ایک بدن مثل چاندی کے چمک رہا ہے. روایت عطر کی بھینی بھینی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی. ایسی خوشبو اس سے پہلے کسی شخص کی ناک میں نہیں گئی تھی، اور وہ سیاہ بدن اب سفید ہو چکا تھا. جتنی اس کی سیاہی تھی وہ ساری کی ساری سفیدی میں بدل چکی تھی. اور کیوں نہ ہوتا کہ اب وہ اپنے سید و آقا امام کے ساتھ سید الشہداء کے ساتھ ملحق ہو چکا تھا. تو کتنے ہی ایسے افراد ان کا تاریخوں میں اس طرح سے تذکرہ ملتا ہے جیسے کہ آگے چل کر بھی اگر کون کون میدان قیامت میں کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اچھا، اگر کوئی شخص یہ چاہے، روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کا شمار شہداء کے ساتھ ہو، ان کا حشر اور نشر میدان قیامت میں شہداء کے ساتھ ہو،
تو ان کو بھی طریقہ بتایا گیا ہے جو پابندی سے سورہ کہف کی تلاوت کریں گے میدان قیامت میں ان کا حشر و نشر شہداء کے ساتھ کیا جائے گا. اچھا اسی طریقے سے جتنے بھی ناصبی کے معنی یہ ہیں کہ دشمنان اہل بیت، یہ چھٹے امام نے باقاعدہ ایک روایت ہے جو کہ پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول خدا کہ ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والے میدان قیامت میں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ مشہور کیے جائیں گے. کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ یہ لوگ مشہور کیے جائیں گے. بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْزَمَ. اور یہ بھی چھٹے امامی کی روایت ہے کہ اگر تمام اہل زمین ولایت علی کے منکر ہو جائے تمام کے تمام بھی، تو بھی پروردگار عالم سب پر عذاب نازل کرے گا، سب کو جہنم میں ڈال دے گا. یعنی اس بات کا خیال نہیں کرے گا کہ بھائی اب تو کسی نے بھی نہیں مانا تو چلو کوئی چھوٹ دن کو دے دیا. نہیں، پوری کی پوری پورے کے پورے اہل زمین اگر ایک شخص بھی ایسا نہ ہو اور سب کے سب ولایت علی کے منکر ہو جائیں تو پروردگار سب کو جہنم میں ڈال دے گا. بلکہ یہاں تک ہے روایات میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ان افراد میں سے 12 بالفرض حوض کوثر پر پہنچ بھی جائیں، ویسے ایک بہت سی روایات میں اس بات کا تذکرہ ہے جس کا ہم صحیح مفہوم اس وقت بیان کریں گے جب ہم جنت کے حالات پہ پہنچیں گے. کہ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جو حوض کوثر کے اوپر وارد ہوں گے اور رسول اسلام ان کو وہاں سے ہٹائیں گے. بہت سی لیکن ان کا مفہوم کیا ہے آگے چلتے ہیں. ایسے افراد حوض کوثر پر پہنچ کیسے گئے؟ جنت پہ تو ایسے افراد کا داخلہ ممنوع ہے، وہ کیسے پہنچ جائے وہاں پر اس کا اس وقت. لیکن امام کی اس روایت میں کہ بالفرض اگر وہ پہنچ بھی گئے تب بھی خدا کی قسم وہ پیاس سے مر جائیں گے. اچھا یہاں بھی محاورے کے طور پر، کیونکہ اس کے بعد تو موت کو بھی کیونکہ موت آ چکے گی، اس کے ہم تفصیل بات میں بیان کریں گے. اس کے معنی بالفرض اگر پہنچ بھی گئے تب بھی ایک قطرہ پانی ان کو نہیں ملے گا. اور پانچویں امام میں بات بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی دشمن علی اس دنیا سے جاتا ہے تو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا گھونٹ اس کو پلایا جاتا ہے، اور دشمن علی میں کوئی فرق نہیں، خواہ وہ نمازی ہو یا ثانی، اس میں کوئی فرق نہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہرحال آنکھیں مومنین کی ٹھنڈی ہوں گی کہ جس وقت تمام مومنین میدان حشر یزید اور شمر اور ان جیسے ظالم افراد کو جلتے ہوئے دیکھیں گے اور بے انتہا خوش ہوں گے. باقاعدہ قرآن آیت ہے کہ فَالْيَوْمِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. جو بھی آپ سورہ مطففین کے اندر بھی پڑھتی ہیں نا کہ قیامت میں کافروں کے ساتھ مذاق کیا جائے گا، ان کا مذاق اڑایا جائے گا باقاعدہ میدان قیامت میں. مومنین تختوں پر بیٹھ کر اس کا نظارہ کریں گے. هذه جہنم الذی یکذب بها المجرمون. اور کہیں گے کہ یہ نہیں، وہی تو یہ جہنم ہے جن کی تم تصدیق کیا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو. مومنین بہرحال تمام میدان قیامت میں افراد کے اوپر جو عذاب ہوں گے ان کو دیکھ کر بے انتہا خوش ہوں گے. نفس المعموم واقع کربلا کے ضمن میں بہت سی اس میں روایت نقل کی ہیں کہ واقع کربلا کے 3 سال بعد تک آل محمد کے گھر میں کوئی چولہا نہیں جلا تھا. ہر وقت بنو ہاشم سیاہ لباس کو زیب تن کیے رہتے تھے اور ایک عجیب عزاداری اور اداسی کا سا ماحول تھا. لیکن اس کے بعد 3 سال کے بعد جب مختار نے ابن زیاد کے نجف سر کو امام کے قدموں میں پھینکنے کے لیے، چوتھے امام کے قدموں میں پھینکنے کے لیے بھیجا
تو امام سجاد تو اس وقت پھر آل محمد کے گھرانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور دل کو بے انتہا سکون نصیب ہوا، اور امام اس ملعون کے سر کو دیکھ کر خوشی سے شکر کے سجدے کے اندر گر پڑے، اور اس کے بعد بنو ہاشم نے پہلی دفعہ اس سیاہ لباس عزاداری کو اتارا اور ایک عام لباس جو ہے وہ پہنا۔ تو بہرحال مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کے عذابوں اور ان کے انجام پر خوش ہونا یہ خود اہل بیت کی گھرانے کی سیرت کا تقاضا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میدان حشر کے اندر بھی ہم ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہوں گے۔ اچھا، اب اس کے اندر اب آ جائیے دوبارہ ہم اس میدان حشر کی جو کیفیت بیان کر رہے تھے اس کے اندر ہم پھر آ جاتے ہیں کہ دیکھیے جب میدان حشر میں سب کے سب لوگ جمع ہو رہے ہوں، جمع ہوتے جا رہے ہوں، تو وہ جو سورہ مریم کی جو 85ویں آیت ہے نا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کے سامنے مہمانوں کی طرح سے جمع کریں گے، مہمانوں کی طرح، ابھی آگے چل کے روایت میں اس کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن تم دیکھو گے کہ مومنین بھی اور مومنات بھی، دیکھیے آپ کا بھی الگ سے اس میں تذکرہ ہے کہ اس دن تم دیکھو گے کہ مومنین اور مومنات کو تم دیکھو گے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ایمان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہو، جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ان کی روشنی ان کے سامنے کی طرف اور ان کے دائیں طرف پڑ رہی ہو۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب تو بتائیے، کیونکہ مہمان تو سواریوں کے اوپر آتے، تو یہ جو پروردگار ان کو مہمانوں کی طرح سے جمع کرے گا اس کے کیا معنی؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا علی اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مومن جس وقت بھی قبر سے برآمد ہوں گے تو ان کا استقبال سفید اونٹنیوں کے ساتھ کیا جائے اور اونٹنیوں کے پر بھی ہوں گے، یعنی وہ جنتی سواری کا پیغمبر اسلام ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے ہی قبر سے اٹھائے جائیں گے وہ جنتی سواری وہاں پر موجود ہوگی، سونے کے کجاوے ہوں گے اس کے اوپر ڈلے ہوئے، حتیٰ کہ ان مومنین کے جو جوتے ہوں گے ان کے تسمے تک نور کے بنے ہوئے ہوں گے، اور ہر قدم پر ایک ایسی چمک ان سے پیدا ہوگی کہ تا حد سے نکاح نورانیت ہی نورانیت ہو جائے گی، اتنی زیادہ چمک ان کے جوتوں کے تسموں سے اٹھ رہی ہوگی جو کہ نور کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اچھا اس وقت لیکن عام لوگوں کی جو صورتحال جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی تھی کہ ایک بڑا عجیب و غریب اور گھبراہٹ کا سخت ماحول ہوگا۔ البتہ پیغمبر اسلام یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں رکھنے والا شخص رہتا ہے، اگرچہ کچھ اعمال اور بھی ہیں جو ابھی آگے چل کر آئیں گے۔ قیامت کی گھبراہٹ سے انسان کو جو گھبراہٹ فضل اکبر جس کو کہا جاتا ہے، جو بہت بڑی گھبراہٹ والا دن، پیغمبر فرماتے ہیں کہ 4 خصلتیں رکھنے والا شخص اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی قیامت کے روز۔ پہلی تو خصوصیت اس کی یہ ہوگی کہ ہر نعمت پر وہ الحمدللہ کہے، جب بھی کوئی اس کو نعمت یاد آئے، ہر نعمت پر الحمدللہ رب العالمین کہنے والا شخص اس کو قیامت میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد فوراً جو آمادہ توبہ رہے استغفار کر لے، اس کو پھر قیامت کے روز کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ یہ 2 خصلتیں ہوئی۔ تیسری خصلت کہ جب بھی کبھی اس پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے، کلمہ استرجاع اس کی زبان پر آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو بھی قیامت میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور چوتھی خصوصیت کہ جب بھی کوئی ضرورت اس کو ہو وہ پروردگار عالم سے دعا مانگے، اور جب بھی خوف کا احساس ہو وہ پروردگار کی پناہ میں آ جائے۔
اس کے بعد اس کو قیامت میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو گھبراہٹ کی ضرورت کی بات آئی، اس وقت جو میدان حشر میں ایک عجیب سا ایک عالم ہوگا، اس میں ہر شخص اپنی جنس کی تلاش میں پھر رہا ہوگا، اپنے جیسے افراد، مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے والا مولا کائنات کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے فرعون کے نقش قدم پر چلنے والا قیامت میں فرعون کے ساتھ مشہور کیا جائے گا۔ اس طرح سے جو چھوٹے ظالمین ہوں گے وہ اپنے سے بڑے ظالموں کی تلاش میں ہوں گے کہ ان کے پاس وہ جا کر پہنچے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی لومڑی صفت لوگ ہوں گے یہ اپنے سے زیادہ بڑے مقدار کی تلاش میں ہوں گے کہ اس کے پاس یہ جائیں اور ان کے ساتھ ان کا اشر و نشر۔ اسی طریقے سے کتا صفت جتنے بھی افراد ہیں وہ اپنے سے بڑے کتے کی تلاش میں ہوں گے، اور جتنے بھی مومنین ہوں گے وہ اپنے آقا والا سید و سردار کے ساتھ میدان حشر میں نظارے کر رہے ہیں۔ رسول اسلام یہ بھی بات بیان فرماتے ہیں کہ قیامت میں تاریکی ہوگی اور اس تاریکی میں سب لوگوں کا زبان پر ایک نعرہ ہوگا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب میدان قیامت میں یہ کہہ رہے ہیں۔ مولا کائنات جہاں تک بات بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ خوشحال وہ شخص شمار ہوگا کہ جس کو وہاں پر پیر ٹکانے اور سانس لینے کی جگہ مل جائے، اتنی کھلی جگہ پہ مل جائے تو اپنے آپ کو بہت خوش قسمت خیال کرے گا۔ اور چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ لوگ روبرو میدان قیامت میں اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے مقابل جس طریقے سے ترکش میں جو تیر ایک ساتھ ہوتے ہیں اور کوئی تیر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، اس طریقے سے سب لوگ کھڑے ہوں گے پروے کافی کی جو روایت۔ اسی طریقے سے یہ کوئی مسئلہ اچھا، اسی طریقے سے جتنے بھی مجرمین ہوں گے جن کے متعلق قرآن میں یہ کہ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، ہم مجرمین کو اور گناہ گاروں کو نیلی آنکھوں کے ساتھ مشہور کریں گے۔ یہاں پہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کی نیلی آنکھیں ہوں تو بڑا خوبصورت وہ لگے، یعنی مقصد ہے نابینا بنا کر اس کو جو ہے وہ مشہور کیا جائے گا۔ یعرف المجرمین بسیماہم، مومنین یہ جو جتنے بھی گناہ گار لوگ ہوں گے اور جتنے بھی مجرمین ہوں گے ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا کہ اچھا، اور اس کے بعد پہچاننے کے بعد فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو پیشانیوں اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یُبَدُّ الْمُجْرِمُ، اب دیکھیے قیامت کے اس پورے منظر نامے کو قرآن نے اس طریقے سے ایک ایک چیز کی تفصیلات بتائی ہیں۔ جبھی میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اتنی زیادہ آیات سے مطلب 1000 سے زیادہ آیات سے قیامت سے متعلق قرآن کے اندر ہے۔ یُبَدُّ الْمُجْرِمُ، اس وقت گناہ گار یہ آرزو کریں گے پروردگار سے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کیا کریں گے سب کہ اس دن جو گناہ گار ہوں گے وہ اس بات کی آرزو کر رہے ہوں گے، لو یفتدی، کہ کاش ہماری اولاد کو فدیہ قرار دے دیا جائے، ان عذابوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، کہ ہم اپنی اولاد کو فدیہ کر دیں ان عذابوں سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ اچھا، فائنل ہو جہنم، لیکن ان کا پیچھا نہیں چھوٹے گا اور ان کو بالآخر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لا یموت فیہا ولا یحییٰ، نہ وہاں پر ان کو موت آئے گی نہ زندگی نہ موت، ایک ایسی عذابوں کے اندر گرفتار یہ ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد نوقنا یہ روڈ سے ہوں، اس وقت یہ جتنے بھی گناہ گار ہوں گے یہ اپنے سر کو اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں، لیکن اتنی پوری تفصیلات بتائیں، اور چہرے بھی ان کے ایسے ہوں گے کہ انما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، ایسا منہ ایسے ہو جائیں گے ایسے سیاہ کہ گویا ان کے چہرے پر سیاہ رات کے ٹکڑے ڈھانپ دیے گئے،
ایسے چہرے ہوں گے میدان قیامت میں گناہ گاروں کے. اور اس کے بعد ایک ایسی آواز آئی جس کا میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. ایک ایسی آواز کہ جس آواز میں عورتوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اے گناہ گاروں نیکوکاروں کی سب سفوں سے الگ ہو جائے. سورہ یاسین کی 59ویں آیت. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے گناہگاروں نیکوکاروں کی سب سے الگ ہو جائے. جب گناہگار نیکوکاروں کی سب سے الگ ہوں گے تو کیونکہ جو جہنم کی آگ ہے یا جو میدان حشر کی جو ہر چیز ہے وہ ایک زندگی رکھتی ہے اور شعور بھی رکھتی ہے. تو آگ فوراً گناہگاروں پر گھیراؤ کرے گی. جیسے ہی نیکوکار گناہگاروں کے سبوں سے الگ ہوں گے آگ ان کو گھیر لے گی. پیغمبر اسلام لیکن طرف جائیں گے. جیسی طرف کے اور ان گناہگاروں کے درمیان میں آگے کھڑے ہو جائیں گے. آگ فوراً گھبرا کر راہ پر اختیار کرے گی کہ پیغمبر اسلام موجود. پھر ایک آواز آئے گی یا احمد اخرج منہا. اے رسول اسلام آپ ان لوگوں گناہگاروں کی سبوں سے باہر آ جائیے. پیغمبر اسلام تعمیل حکم کریں گے اور واپس آئیں گے. جیسے ہی ان کی سبوں سے نکلیں گے آپ دوبارہ ان کو گھیر لیں گے. پیغمبر سے پھر برداشت نہیں ہوگا کہ میری امت کے لوگ مومنین اس انداز سے اس عذاب کا شکار. پیغمبر پھر تیزی کے ساتھ ان کے درمیان میں آ جائیں گے. آپ پھر رائے برابر اختیار کرے گی. پھر آواز آئے گی. اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوگا. اس کے بعد پھر یہاں تک کہ پروردگار عالم رسول اسلام کی شفاعت تو قبول کر لے گا اور جتنے بھی اس طرح کے ناقابل افراد ہوں گے جو بچ جائیں گے اس کے بعد جن کی شفاعت ہو جائے گی وہ تو وہاں سے نکال دیے جائیں گے. لیکن کچھ ایسے افراد پھر بھی رہ جائیں گے کہ جو ناقابل شفاعت ہوں گے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. وہ استحقاق پیدا کریں گے جنت میں آنے کا اور رحمت خدا کو جذب کرنے کا. اس کے بعد پھر وہ جنت کی طرف آئیں گے. اچھا اس وقت روایات میں یہ ہے کہ آفتاب قیامت بہت تیزی کے ساتھ چمک رہا ہوگا. گرمی سے لوگ چھٹک رہے ہیں. دیکھیے ہم صرف میدان قیامت کی بھی بات کر رہے ہیں. سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا. گرمی سے لوگوں کے کرنے کے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے. اور علماء نے یہ بھی بات کہی کہ کئی طرح کی گرمیاں ہوں گی. ایک تو خود قیامت کی جو زمین ہے وہ بے انتہا گرم ہوگی. دوسرا آفتاب قیامت جس کی ابھی تفصیلات ہم کو پتہ نہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی اس کی تپش وہ بہت زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ تمام مخلوقات کی سانسوں کی گرمی وہ اس میدان کے اندر بے انتہا شدید ہوگی. اس کے علاوہ ایک چوتھی گرمی بھی ہوگی جس کو کہا جاتا ہے دلوں سے اٹھنے والی آگ اور سوزش. یہ خود ایک بہت ایک عام چیز ہے کہ دلوں سے جو آگ اٹھ رہی ہے اس کی ایک اپنی سوزش ہوگی. اس کی ایک اپنی گرمائی ہوگی. اور پانچویں چیز ہے جو گرمی ہے وہ حیا اور خوف کی ایک آگ. شدید ترین پسینہ بہ رہا ہوگا زمین قیامت پر. اس پسینے سے لوگ اس حد تک بے چین اور بے قرار ہوں گے کہ پروردگار تو چاہے ہم کو جہنم میں ڈال دے لیکن اس عذاب سے ہماری جان چھڑا دے. البتہ علماء نے کہا کہ پسینہ سب لوگوں کا اس طرح سے پائے گا سوائے اور وہی افراد اس پسینے سے نجات حاصل کر سکیں گے جنہوں نے اپنا پسینہ حج و جہاد نماز و روزہ مومنین کی مدد کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور علم کو حاصل کرنے میں بہایا ہوگا. یہ تمام افراد یہ بالکل اس پسینے سے نجات حاصل کر لیں گے. اور اس وقت انسان واقعی اس بات کو ریئلائز کرے گا اور اس بات سے احساس کر لے گا کہ جس وقت وہ جہالت سے الگ ہو جائے گا اور اس بات کو جان لے گا کہ میدان قیامت میں پسینے بہانے سے کہیں زیادہ آسان اس دنیا میں اطاعت الہی میں اپنا پسینہ بہانا. یہاں پہ پسینہ بہانا کتنا آسان کہ نیک کاموں کے اندر آپ پسینہ بہائیے. گرمیوں میں آپ کا یہاں پر بچے آنا حاصل کرنے کے لیے واپس جانا
سردیاں ہو، گرمیاں ہو، بارش ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، یہ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو میدان قیامت میں ضرور جا کر کرنا کا ایک بہت تفصیل مجموعہ بیان میں ہے کہ پروردگار اپنے تمام بندوں کو جمع کرے گا اور تمام آسمانی مخلوق کو بھی حاضر کرنے کا حکم دیا جائے گا میدان قیامت. اگر آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہوگی اس کی تعداد زمین کی جتنی مخلوق ہے اس سے بھی دگنی ہوگی. ساتوں آسمانوں کی مخلوق میدان قیامت میں حاضر ہو جائے گی. جنوں اور انسان یہ دونوں اصناف یہ میدان قیامت کے اندر جمع ہوں گی. فرشتوں نے ان کا حساب کیا ہوا ہوگا. باقاعدہ روایت میں ہے کہ فرشتوں کی قطاروں کی 7 قطاریں ان کے گرد گھیرا کیے ہوئے ہوں گے. ملائکہ نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا. اچھا دوسری طرف کیا ہوگا؟ مرسلو علیکما شواظ. اس وقت فرشتوں نے تو گھیراؤ کیا ہوا ہی ہے لیکن گناہگاروں کے لیے آتش جہنم کے شعلے میں ان کی طرف لپک لپک کے آ رہے ہیں جبکہ سب میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. علماء نے کہا شواظ شین راؤ الف اور زوئے. شواظ اس آگ کو کہتے ہیں جس کو اتنا زیادہ جلایا جائے یہاں تک کہ وہ سبز ہو جائے, جس کی حدت بے انتہائی عام آگ سے بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو شواظ ہے. جس کی شدت بے انتہا زیادہ ہوتی ہے وہ آگ ان لوگوں کی طرف لپک رہی ہوگی. البتہ جو غیر مومنین اور متقی ہوں گے ان کو شاخصیتوں وغیرہ نہیں ہوگی. بلکہ کانا شرا ہو مستقیرہ جو سورہ غیر میں بھی آپ پڑھتی ہیں کہ وہ مومنین اس دن کی سختی جس کا خوف ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا اس سے ڈرتے ہیں. اس دنیا میں ہی اس قیامت کے دن کا خوف ان کے دل میں ہے جس کی وجہ سے وہ نیک عمل کرتے ہیں. ایسے افراد کو کوئی خوف وغیرہ نہیں ہوگا وہاں پر میدان قیامت. تباہ کا ہوں بنتا ہوں شرا جان نکل جاؤں اور خدا انہیں اس دن کے خوف سے بچا لے گا. یعنی جو اس دنیا میں پروردگار عالم سے ڈرتا ہے اسے آخرت میں کوئی ڈر و خوف نہیں ہوگا کیونکہ کبھی جو خدا جو خوف جوانی کرے گا اس دنیا میں خدا سے ڈر رہا اسے آخرت میں کسی عذاب کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور کبھی تفصیل ساتھی میں چل رہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہماری مدد تقرر پرہیزگاری کے ذریعے کرو کیونکہ تم میں سے جو شخص خدا کے حضور جا کر کھڑا ہوگا اب وہ پرہیزگاری کے ساتھ جائے گا تو خدا کی طرف سے اس کو بہت سہولیات ملیں گی, بہت سہولت اس کو قیامت کے میدان میں ملیں گی. اور وہ دن کون سا ہوگا جو سورہ معارج کی آیت ہے کہ یومن کانا مقدار ہوں خمسینہ الفا دینا 50,000 سال کا وہ دن ہوگا. صحیح امام کی تفصیل صافی میں ایک اور بھی ہے کہ قیامت میں جو ہوں گے وہ 50 موقع ہوں گے, چیک پوسٹ ہوں گے جس کی ہم موقعوں کی الگ تفصیل آئندہ آنے والی گفتگو بیان کریں گے کہ اس کے بعد یہ تو اعلان قیامت میں صرف جمع ہونے کی کیفیت آپ سن لیں گے. اچھا 50,000 سال کا جواب ہر موقع پہ 1,000 سال تک کھڑا کر کے سوال و جواب کیے جائیں گے. اس طرح سے 50,000 سال کا دن ہوگا. البتہ امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مومن کے لیے 50,000 سال کے جو قیامت کا دن ہوگا یہ اتنا چھوٹا ہوگا جتنا فقط 2 رکعت نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے. مسترا ظاہر کا تم مستبشرا یعنی مومنین نورانی اور خندہ کچھ چہروں کے ساتھ اس عالم میں تمہیں پیغام بشارت مل چکے گا میدان حشر میں. بات کو تو جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا لینے کے لیے بہترین سواریاں منتظر کری ہوئی ہوں گی قبر کے بعد. تو جیسے ہی وہ قبر سے باہر نکلے گا وہ سواری پر سوار ہو کر پلک جھپکتے ہیں اس کو
بیٹھ کے لے جایا جائے. نہ حساب و کتاب، نہ کوئی گروپ ایسا ہے کہ نہ اس کا شراب کے اوپر اس نے قدم رکھا، نہ کوئی میدان ہوا آج کو لے گئے اس کی اور باہر دنیا کی. اچھا یہ جو سوال ہے ان کو لینے کے لیے پہنچے ہیں. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ روایات میں کہ وہ مسجدیں ہوں گی کہ جس میں نمازیں پڑھیں، وہ نمازیں مطلب وہ مسجدیں وہاں پر اس سواری کی شکل جو ہے اختیار کر دیں، اور یا اس نے کسی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا ہوگا. ان افراد کو ان سواریوں کو بٹھایا جائے گا اور براہ خبر سے اس کو جنت میں لے جایا جائے گا. اور وہ جو آپ سنتی ہیں جو قرآن کی اکثر آیت یہاں پر تلاوت بھی ہوئی ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے سے جو قرار اختیار کر رہا ہوگا اپنے رشتے داروں سے. اس کی ویسے تفصیل اگلے درس کے اندر آئے گی، لیکن علماء نے یہی لکھا ہے اس کے متعلق کہ آیت کافروں سے متعلق، ورنہ مومنین بہرحال ایک دوسرے کی میدان قیامت میں بھی مدد کر رہے ہوں گے. البتہ یہ کافر ہوں گے کہ جن کے متعلق یہ آیت آئی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے قرار اختیار کر رہے ہیں، یا وہ ظالمین جن کے بہت زیادہ حق لوگوں کو ہوں گے وہ یوں قرار اختیار کریں گے کہ وہ اپنے حق کو تقاضا کرنے لگے گا، جس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی. اچھا جتنے بھی مومنین وہاں پر پہنچیں گے میدان قیامت تو فرشتے ان سے بہت خوشی ملاقات کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی تو وہ خوشخبری آج ہی جو عمر لگی تم تو معلوم، یہی تو وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یعنی فرشتے بہت خوشی کا دن اسی کا تو تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم کو نصیب ہوگا. اچھا خود رسول اسلام بھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس دنیا میں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا ہوگا وہ قیامت کے دن ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پا جائے گا. بس ایسے ہی جیسا سلوک آپ لوگوں کے ساتھ اس دنیا میں کر رہے ہیں ویسے ہی سلوک میدان قیامت سے پروردگار عالم آپ کے ساتھ کرے گا. وہ قیامت کی تمام ہولناکی اور گھبراہٹ سے محفوظ ہو جائے گا جو اس دنیا میں مومنین کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے گا. اچھا شیخ شوستوی نے باقاعدہ اس کے مطابق لکھا ہے کہ اسی طریقے سے غم امام المظلوم میں آنسو بہانے والا وہ بھی قیامت میں بخشش کا مستحق ہوگا اور اس کو قیامت میں ہرگز کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی. خود مستقل امام کے لیے آنسو بہانا اس طرح طے کرنا. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کلو باقی اصل یوم القیامہ، ہر آنکھ قیامت کے دن روئے اللہ تلاقت آیوں میں سوائے 3 آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جو بالکل قیامت کے میدان میں ہر شخص رو رہا ہوگا میدان قیامت سوائے 3 افراد. نمبر 1 قوم خدا میں رونے والی آنکھ، یعنی باقاعدہ انسان اپنے گناہوں کو بیٹھ کر یاد کرے کہ میں نے کون سے گناہ کیے ہیں اور اس کو اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے. یہ فقط وہ آنکھ جو دنیا میں قوم خدا سے رونے والی ہوگی یہ میدان قیامت میں رونے سے محفوظ رہی. دوسری وہ آنکھ جو شب داری میں پروردگار کی عبادت کے لیے جاگتی رہی ہے. کبھی ایسا بھی جو کر کے دیکھیں مثلا نماز شب کی روشنا اور ان کی بہرحال ایک فضیلت ہے کہ خالی واجب نمازوں پر وہ اکتفا نہ کرنا اور نماز شب بھی وہ پڑھیں پہلے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا. شب داری میں جاگنے والی آپ کی عادت خدا کے لیے یہ میدان قیامت میں نہیں ہوئی. اور تیسری آنکھ کو عین الغضب عن محارم اللہ، حرام چیزوں سے حرام مناظر سے کنارہ کشی کرنے والی آنکھ. بدنگاہی کے نقصانات اور فائدات باقاعدہ مدرسے کی طرف سے کتاب کا ایک پرنٹنگ میں جانے بھی والا ہے اور اس میں تمام ایسے گناہ کے آنکھ کے جو گناہ ان کے متعلق کافی تفصیل سے باتیں بیان کی گئی ہیں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی عملی طریقے جو کتاب کے اندر نقل دیے گئے ہیں وہ آپ دیکھ کے پڑھیے گا اس کو. فرشتے چاروں طرف سے نشان کیے ہوئے ہوں گے. اتنا روز ہوگا ان فرشتوں کا یہ جو 7 صفیں بنی ہوئی ہوں گی انسانوں اور جنوں کے گرد، اتنا زیادہ روز ہوگا ان فرشتوں کا
اتنا زیادہ لوگ جو میدان حشر میں ہوں گے فرشتوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ کہیں تمہارا پروردگار ہمارا پروردگار تم میں سے تو کوئی نہیں، کہیں ان کا روز اتنا زیادہ ہو، فرشتے لڑک جائیں گے اور کہیں آپ خدا کی ذات اس سے بہت پاک و منزہ۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اس طرح سے انسان محضر خدا میں حاضر ہوگا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے، اور نہ درمیان میں کوئی بیان کرنے والا ہو۔ اتنا ڈائریکٹ لنک اس وقت پروردگار کے سامنے انسان اپنا محسوس کرے گا۔ پروردگار اس وقت کہے گا کہ انسان تم نے برے اعمال کرتے وقت کوئی خیال سے کام نہیں کرتا، کس نے تجھے یعنی اتنا زیادہ بے حیا کر دی؟ اس میں ایک عجیب شرم اور خفت کا ایک عالم ہوگا۔ پہلے ہم یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان کی مخلوق وہاں پر حاضر ہوگی میدان قیامت میں، اور 7% کے فرشتوں نے میدان قیامت کو گھیرے میں لیا ہوگا کہ جن اور انسان جتنے بھی وہاں پر موجود ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جس سامنے تمہارے پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ کو توڑو۔ جب لوگ اس سے عاجز ہوں گے تو کہا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر اس پہاڑ کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دو۔ انسان جب اس سے بھی عاجزی اختیار کرے گا تو اس وقت جنہوں نے انسان کے گروہ سے پروردگار مخاطب ہو کر کہے گا کہ اب بتاؤ کہ تمہارے لیے جائے قرار کہاں۔ تمام مخلوق سر تسلیم کو کم کر لے گی۔ امام نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے کہ کوئی کیفیات بیان کی، اس کے بعد انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ رابی کا جو تھا رابی نے امام کو بدل دی تو کہنے لگا کہ مولا تو این جدوں کا رسول اللہ، این علی ہو، این ذریت ہو، این شیعت ہو، کہ مولا یہ بتائیے کہ پیغمبر اسلام مولائے کائنات اور ان کی اولاد اور جو مومنین کرام ہوں گے وہ سب کہاں ہوں گے؟ کیا وہ بھی مثال میں گرے ہوں گے فرشتوں کے؟ یعنی جتنی کیفیات امام نے بیان کی تو یہ سب افراد کہاں ہوں؟ جیسے رابع نے یہ بات کی کہ امام نے روایت کا جملہ ہے کہ امام کا چہرہ خون کی طرح سے کھل اٹھا، اور امام نے سورہ نمل کی 89ویں آیت تلاوت من دعا بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ سورہ نمل کی 89ویں آیت امام نے تلاوت کی کہ ان افراد کے لیے جزا اس سے کہیں بہتر ہے اور وہ روز قیامت کے تمام خوفوں سے بے خوف ہوں، تمام خوفوں سے محفوظ ہوں۔ تو ان افراد کے مومنین کے لیے یہ سب گھبراہٹیں نہیں ہوگی، بس ایک انسان تقویٰ الہی کو شامل حال رکھے اور فقط اس بیس کے اوپر کے امام کی ہماری شفاعت ہو جائے گی، رحمت خدا ہمارے شامل حال ہوگی، اس بیس پر گناہ کرنے کی کوئی ضرورت اس کے اندر نہ پیدا ہو۔ پھر امام نے یہ بھی فرمایا یعنی مقصد کہنے کہتے کہ جو بھی ولایت علی لے کر آئے گا میدان قیامت اسے کسی بھی معاشرے کا کیا ڈر ہوگا؟ ڈرے ہو کہ اس کا کوئی وارث موجود نہ ہو۔ جس سلطنت آخرت پر حکمرانی علی کی ہو کسی فرشتے کی کیا مجال کہ اس کو کوئی فوقدہ کر سکے۔ یہاں تک جملہ ملتا ہے جو پیغمبر اسلام کی صحابی سے ابن عباس جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اصحاب پیغمبر اس بات کے قائل تھے اور انہوں نے آخری وقت میں جملہ کی زبان پر آیا تھا کہ اللہم انی اتقرب الیک بولایت علی ابن ابی طالب، پروردگار میں تجھ سے ولایت علی کی ولایت اور ان کی محبت کا واسطہ دے کر تجھ سے تقرب چاہتا ہوں، تیرا تقرب چاہتا ہوں۔ اور اللہ ومن نادا اللہ حب آل محمد ماتا مؤمنا شاہدا، یعنی وہ دنیا سے جو حب اہل بیت لے کر جائے گا وہ بالکل کامل ایمان کرے گا۔ اچھا جو میدان قیامت میں جو اس وقت جتنے بھی لوگ وہاں پر حاضر ہوں گے وہ سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جتنے بھی یہ گناہ گار میدان قیامت میں موجود ہوں گے سب ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے بعد وہ افراد کے جو کہ اس دنیا میں کسی بھی جھوٹے ائمہ کی پیروی کرتے رہے، یہ ان کے پاس
جو ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے اور وہ جھوٹے امام اپنے پیروکاروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. ہم والا بازوں والا باز نہیں یہ چلتا ہے. ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے یہ افراد یعنی جھوٹے امام اور یہ ان کے پیروکار اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے. یہ جو ان کے پیروکار ہوں گے یہ اپنے جھوٹے اماموں کے پاس بیٹھے کہ میدان حشر میں کھڑے اور سب بات چیت ہو رہی کہ ہم تو تمہارے پاس ہدایت کے لیے آئے تھے. ہم کو معلوم نہیں کرے تمہارے چہرے کے پیچھے کتنا مغرور چہرہ اور شیطانی چہرہ چھپا ہوا جو کہ ہم کو بدبختی کے گڑھے میں گرا دے. اس کو جھوٹے امام کہیں گے وہ کالو بن جان کبھی نہیں تم خود ہی اہل ایمان نہیں تھے یعنی تم ہمارے پاس کیا ہے. یعنی اگر تمہارا مزاج آمادہ انحراف نہ ہوتا اور تم خود ہی شر اور شیطنت کے طالب نہ ہوتے تو تم ہمارے پاس آخر آتے تھے. تم تو خود ہی اس بات کے طالب تھے. تو تم نے خود تھا. اپنے آپ کو ملامت کرو لان کان کرنا ہے تو اپنے آپ کو کرو. ہمارے پاس کیا کرنے آئے. جمع کانا لینا علیکم من سلطان. ہمارا تو تم پر کوئی تسلط نہیں تھا. کوئی ہم نے ضرورت نہیں کیا کری ہمارے پاس تم آؤ نہ کوئی ہم نے کوئی زبردستی کی تھی بلکہ تم قومن تعلیم بلکہ تمہاری سرکشی کی عادت ہی تمہاری بدبختی کا سبب بن گئی. لیکن پوری باتیں اور مکالمے اور ڈائلاگ قرآن نقل کرتا جا رہا ہے ان تمام افراد. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا نہ تم اتنا کنڈا راوی ہم نے تو ٹھیک ہے ہم نے جب تم کو گمراہ کیا تھا بلکہ تم خود ہی پہلے سے گمراہ. اس میں اب تعصب کی کون سی بات ہے. ابھی جتنے بھی مصیبتیں اور آزاد ہیں اب تو ہم دونوں ان میں شریک ہو گئے. لیکن یہ عجیب و غریب یہ وہاں کے جھوٹے امام ایک دوسرے کے خلاف یعنی کیا باتیں کر رہے ہوں گے. اس کے بعد جو گناہگار ہوں گے وہ پھر اپنے تمام گناہوں کو شیطان کے ساتھ کھوپنے کی کوشش کریں گے. بھائی میدان حشر میں کھڑے کھڑے سارے مقابلے ہو رہے ہیں. شیطان کو کبھی اس نے پروردگار ہمیں گمراہ کیا تھا اس لیے ہمیں گناہ کی وادی کے اندر دھکیلا. شیطان بھی کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم. مجھے کوئی ملامت نہیں کرو ملامت اپنے آپ کو کرو. میرا تو تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی. میں نے تو تم کو صرف دعوت دی تھی. اس کا دعوت دی تم سب تجد تم لی. میں نے صرف تم کو دعوت دی تھی لیکن تم نے میری دعوت کو فوراً قبول کر لیا. اور یہ دعوت کو میں نے متقی افراد کے سامنے سے رکھی تھی لیکن وہ ثابت ہوئے. میں نے وقت تھا تو انہیں بھی پیدا کرنا چاہا تھا لیکن انہوں نے خدا کو یاد کیا. ادھر مطلب تاریخوں میں نے شیطان میں تبدیل کروں اور ادھر مختصر ہوں جو آپ کے سامنے ایک دفعہ پیشگی کی ہوئی تھی. جب بھی کبھی شیطان کی طرف سے مستقل افراد کی طرف سے کی جاتی ہے تبدیل کروں وہ خدا کو یاد کرتے ہیں مختصر اور ان کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو میں نے دعوت ان کے سامنے بھی رکھی تھی تو انہوں نے میری دعوت کو ایکسپٹ کر لیا اور انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا اور تم نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا. وہ لہو کریم. اور پھر میں نے وہاں پر تمہارے دل میں سکونت اختیار کر سورج کو. اچھا گناہگار ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. کبھی مومنین سے مدد کی درخواست کریں گے کبھی اپنے برے دوستوں کی طرف جائیں گے اسی میدان قیامت میں. کبھی جھوٹے آئمہ کی طرف جائیں گے ان پر اپنے گناہوں کو تھوپیں گے. پھر شیطان کی طرف آئیں گے یہاں تک کہ شیطان بھی ان سے کسی گناہ کو اپنے اوپر لینے کا تیار نہیں ہوگا. اچھا دیکھیے واقعی جو گناہ ہے کہ شیطان بھی اس کے گناہوں کو اپنے اوپر لینے کو تیار نہیں. یہ گناہ ہے ایسی چیز کے جس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. یعنی میں نے جو پچھلی دفعہ جو تنتری طور پر جس روایت کا پچھلی نشست میں آخری میں ذکر کر دیا تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ کچھ لوگ ایسے کھول نہیں رہا ہے لیکن ان پر فرض جرم عائد کی جائے گی تم فلاں کے قتل میں حصہ ڈال. تم نے
ایک سنی سنائی بات کو دوسرے تک آگے پہنچایا، یہاں تک کہ وہ بات ایک ظالم تک پہنچی اور اس نے اس کے بعد ایک مظلوم کو قتل کر دیا۔ تمہارا بھی اس کے قتل میں اتنا حصہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ گناہوں کے اثرات، یعنی کہ اس طرح کی سنی سنائی بات ہی صرف آگے بڑھائی تھی جو بعد میں قتل تک محرک کر گئے، تو گناہوں کے اثرات بہت دور اور آگے تک جاتے ہیں، یہاں تک کہ میدان قیامت پر محیط ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو سورہ نمل میں آپ پڑھتے ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اس میں لوگوں کو گروہ در گروہ میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ گروپ سمجھے باقاعدہ گروہ، ایک گروہ صاحبان ایمان کا آ رہا ہوگا اور ایک گروہ علماء کا آ رہا ہوگا۔ علماء میں بھی صدیوں کے اعتبار سے جو علماء ہوں گے کہ یہ دوسری صدی کے علماء ہیں، یہ تیسری صدی کے ہیں، یا پانچویں صدی کے ہیں، یا 14ویں صدی کے ہیں، اور بہت سارے خواب بھی اس طرح علماء کے اس بات کی تعریف کرتے ہیں جن کا انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ذکر ہونے والا ہے کہ کس طرح سے باقاعدہ پورے گروپ کی صورت میں افواجا، مختلف گروہوں کی صورت میں لوگ وہاں پر آئیں گے۔ اچھا، مجموع بیان میں معاذ جو پیغمبر اسلام کے صحابی جو انہوں نے رسول اسلام سے آخری بات پوچھی کہ یا رسول اللہ گروہوں پر گروہ آنے سے گروہوں سے کیا مراد؟ تو کہا رسول نے کے احمد تو انہیں بہت ہمارے عظیم کے متعلق سوال کرتے تو قسم لوگوں کو ان افراد کو مسلمانوں سے الگ کر کے مختلف صورتوں میں مشہور کیا جائے۔ اب پیغمبر اسلام نے گروہوں کی پوری تفصیل بتائی کہ جو میدان حشر میں کھڑے ہوں گے باقاعدہ گروہ کی صورت میں کن شکلوں میں کھڑے ہوں گے۔ پیغمبر نے فرمایا ایک گروہ وہ ہوگا جو بندر کی شکل میں لایا جائے گا، جو وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں صبح تھوڑی سے کام لیتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے ادھر کی بات ادھر لگانا، ادھر کی بات ادھر لگانا، یا صبح کو ویسے تو بدنام کا لفظ ہے لیکن آپ خود دیکھ لیجیے گا کہ ہماری عام زندگی میں مثلا کسی بھی اس طرح کی بات ایک کی بات دوسرے کو بتانا، اگر اس میں اصلاح کا کوئی پہلو نہ ہو، اصلاح کی نیت سے بتائی جائے تو پھر وہ غیبت موارد میں چاہ جاتی ہے کہ جہاں پر وہ جائز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع نہیں تو بندروں کی شکل ایک گروہ ہوگا پورا جو بندروں کی شکل میں ہوگا یوگا افراد کے جو ہوگا، دوسرا گروہ ہوگا سور کی شکل میں میدان حشر کے اندر آئے، یہ وہ افراد ہوں گے جو حرام کھاتے ہوں گے، رشوتیں لیتے ہوں گے، دھوکہ دہی ملاوٹ مومنین کے حق کو غصب کرنا، یہ ان افراد میں شامل ہوں جو سور کی شکل میں ہے۔ تیسرا گروہ پیغمبر اسلام نے بتایا وہ ہوگا جو الٹا لٹکا ہوا ہوگا میدان حشر، ان میں ایک گروہ تو وہ بھی ہوگا جو میں نے پہلے کی جو آپ کی کلاس کی تھی اس کے اندر بھی اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ وہ عورتیں جو بے پردہ ہے وہ یہاں پر دنیا میں گھومتی ہیں، ان کو بھی خدا لگانے کتنے عرصے تک الٹا لٹکا کے رکھے گا اور نیچے آگ لہتی ہوئی جسم کا مغز جو ہے وہ ٹپک ٹپک کے نیچے گرے گا۔ اچھا، جو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے خاص طور پر وہ افراد ہوں گے کہ جو سود کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، یہ ہم نے وہ تمام افراد بھی آ جائیں گے کہ جو ایسے شعبوں میں نوکری کرتے ہیں اداروں کے لیے جہاں پر سود کا لین دین ہوتا ہے، ایسی اسکیموں میں لینے والے افراد بھی اس میں آ جائیں گے کہ جو کہ سودی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں، یعنی اس وقت کہیں سے بھی پروفٹ کتنا بھی ملے یہ اس سے غلط ہوتی ہے، لیکن کون سی اسکیم میں پیسہ لگانا جائز ہے، کون سی میں لگانا حرام ہے، کس میں سود شمار ہوتا ہے، کس میں سود شمار نہیں ہوتا ہے، اس کی لائسنس کے دوران۔ اور وہ جیسے کہ امام خمینی نے بھی جو بینکنگ کے مسائل پڑھ چکی ہیں کہ اگر کسی بینک میں پیسہ بھی رکھا ہے اور جو اضافہ اس کو کر دیا جاتا ہے، امام خمینی کی نصیب کو بھی سود ہے، یعنی آپ جو بینک میں جو اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اس سے تھوڑا سا بڑھا کے جو گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو پورا اکاؤنٹ رکھنا ہے، الگ سے مینٹین کرنا پڑے گا کہ میں نے کتنے پیسے اپنے جمع کیے کتنے نکالے، اور ایک پیسہ بھی اس میں سے جو اضافہ ہوگا ہے حکومت کی طرف سے اس میں ایک پیسہ بھی لینا حرام ہے۔ اور کبھی اگر کوئی اس طرح کا اپنے پیسے نکالنے ہوں اور اکاؤنٹ کو بند بھی کرنا ہو تو سب کتنے پیسے نکالے جا سکتے ہیں
جسے آپ نے جمع کرائی وہ بھی گویا اسی کے اندر آ جائے گا. ایسے افراد کے جو سود کا کوئی بھی کام اس طرح سے کرتے ہوں گے جنہوں نے مسائل کا خیال نہیں کیا ہوگا, روایات میں ملتا ہے کہ ان کے شکار اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ ان افراد سے میدان حشر کی جو زمین ہوگی اس کو اٹھا کے نہیں جائے گی. اس میدان کی زمین اتنے بڑے ان کے شکار ہو جائیں گے, یہ سب لکا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں. اور اہل محشر ان کی حالت سے, ان کے بڑے بڑے پیٹوں سے اور ان کے الٹے ہوئے, کچھ روایت میں اس طرح سے کچھ الٹے لٹکے ہوں گے, کچھ اس انداز سے ان کے اتنے بڑے شکار ہوں گے کہ زمین سے اٹھ نہیں سکیں گے. ان کی حالت سے پہچان جائیں گے کہ اچھا یہ سود سے یا سودی لین دین کا کوئی کام اس روزہ میں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک چوتھا لوگ ہوگا, پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میدان حشر میں موجود ہوگا جو اپنی زبانوں پر چلا رہا ہے, اپنے زبانوں اور ان کے منہ سے بہت ہی گندگی بہ رہی ہوگی. یہ وہ بے عمل صاحبانے ہوئے ہوں گے کہ جو خود کو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ان کے اوپر عمل پیدا نہیں ہوتا. دوسروں نے تو ان کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھایا اور اس سے عمل کر کے جنت کو حاصل کیا, لیکن آج ہی کبھی افسوس پڑ رہے ہوں گے, اپنی زبانوں کو چبا رہے ہوں گے, لیکن آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ کاش ہم بھی اپنی باتوں پر عمل کر لیتے. کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کچھ ایسے ہوں گے کہ جو میدان قیامت سے اندھے اٹھائے جائیں گے. اس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے گناہوں کی تفصیل ہے. ان میں ایک تو وہ افراد ہوں گے کہ جو ظالم اور جابر افراد ہوں گے, ناحق فیصلہ کرنے والے, یہ تو وہ تمام افراد اس کے اندر شامل ہوں گے. ناحق فیصلہ کرنے والوں میں وہ افراد بھی شامل ہو جائیں گے. ایسے حکومت غیر اسلامی میں حاکم شرع کی اجازت حاصل کیے بغیر وہ افراد جن کے ہاتھ میں جوڈیشل پاور کر جاتی ہے, جج بن جانا, مجسٹریٹ بن جانا, جس میں ایک دوسروں کو سوائیں سنا سکتے ہیں. جبکہ اس میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ سب بھی عمل حرام ہے جب تک کہ حاکم شرع سے بات کیا نمائندگی حاکم شرع کی اجازت نہ لے لی جائے. ورنہ جج بننا بھی حرام ہے. یا آپ کو کتنے فیصلے اختیار دیے کہ آپ لوگوں کے فیصلے کریں. لاجلے تو اللہ مسئلہ سے قضاوت نبی اور ولی اور شخص, تو نبی بیٹھے گا مسئلہ سے قضاوت سے یا اس کا ولی بیٹھے گا, تیسرا کوئی بیٹھے گا تو شخصی ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. آپ کو کس سے حاصل ہے؟ تو آپ کو جو بھی جس کے ہاتھ میں حکومت کی ایسی دعوت تو آ جائیں وہ حاکم شرع کے پاس جائے اور اس سے اس کی اجازت لے. اگر اجازت مل جائے تو صحیح, چند شرائط کے تحت. اجازت نہ ملے تو ایسے عورتوں کو قبول کرنا بھی رہا, ورنہ قیامت میں اس طریقے سے انتا اٹھایا جائے گا. کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے لگانے قیامت سے. پیغمبر اسلام نے اگلا گروہ بتایا ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں. یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچاتے کسی بھی طریقے سے. تنقیدیں مثلاً ہم نے اس طرح سے انتظام کیا کہ سارا پانی بہ کے ان کے گھر میں جا رہا ہے, ان کے گھر میں کیچڑ ہو جا رہی ہے, کوئی بھی اس طرح کا جو اس کو سزانے میں شمار جو پڑوسیوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچائے گا. اور پڑوسی میں آپ کو پتا ہے کہ اس میں مومن کافر اور غیر کیا اور اس کی بھی کوئی قید نہیں, اس میں سب پڑوسی شریک. ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے افراد کے جو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائیں گے. کچھ افراد ایسے ہوں گے پیغمبر اسلام فرماتے جو آتشی سلیب کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے, آپ کی بنی ہوئی سلیب. یہ وہ افراد ہوں گے جو حکام کے پاس مومنین کی ناحق شکایتیں لینے کے جاتے ہیں. بات ہوتا ہے کہ جو جھوٹے مقدمات کو دائر کر دیتے ہیں, یا مثلاً کوئی عورت ہے جو اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہ رہی ہے حاکم شرع کے سامنے, یہ جو ہے یا مثلاً اس نے کوئی ایف آئی آر کٹوا دی یا کوئی بھی اس طرح سے جو ناحق کوئی بھی شکایت دے کے کسی بھی حاکم کے پاس جائے گا کسی بھی مومن کے خلاف, آتشی سلیبیں اس کے اوپر اس کو لٹکایا جائے گا آگ کی بنی ہوئی. کچھ افراد ایسے ہوں گے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جن کو میدان حشر میں لایا جائے گا آگ کے بنے ہوئے لباسوں کے ساتھ. آگ کے بنے ہوئے لباس یعنی اس کی جسم پر وہ آگ ہوگی جو لباس کی صورت میں ہو. یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں کپڑوں ضرور سے کام لیتے ہیں, کپڑوں ضرور سے کام لینے والے. اور ایک اور بھی صورت میں میدان حشر میں آئیں گے جو جس کا میں نے پہلی دفعہ اشارہ کیا تھا کہ چونکہ بھی شکل میں مغرور افراد کو لایا جائے گا.
یہاں تک کہ پروردگار اپنے تمام مخلوق کے حساب سے فارغ ہو. یہ میدان حشر میں جتنی مخلوق اپنے حساب سے نہیں کھڑی ہوگی ان کے پاؤں تلے جب تک ان مغرور افراد کو کچلا جاتا رہے. ان کو ایک الگ الگ میدان قیامت ہی میں پکڑ لی ہوگی. اسی طریقے سے کچھ اور روایات بھی ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے الگ سے پوری الگ روایت چل رہی تھی جس میں پیغمبر نے گروہ بتائے, لیکن کچھ الگ متفرق روایات میں بھی کچھ الگ گروہ بتائے. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ہوں گی, آنکھوں میں جو وہ افراد ہوں گے جو نامحرموں پر برے نگاہ ڈالتے ہوں. اسی طریقے سے ایک گروہ ایسا بھی ہوگا میدان قیامت میں, وہ ہوگا پہلے تو ہم مختصر بات بھی نہیں کرتے تھے. دیکھیے کچھ گروہ ایسے ہیں جن کے متعلق اکثر علماء یا واعظین صرف سر پہ نظر کر کے گزر جاتے ہیں اور ان کا ذکر بھی نہیں کرتے, لیکن یہ کسی معاشرے میں اتنے زیادہ پھیلنے کا ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور ایک تو شراب, پہلے ایک زمانہ تھا کیا کسی کیا ضرورت ہے کہ بچے پرندگاروں کے ماحول اور معاشرے کے اندر شراب کی مذمت کی جائے. محسوس کرتے ہیں اور اب تک محسوس ہوتی ہے اور وہ دینا کا گنا, لیکن بہرحال اس کی ایک آگے ٹھیک تفصیل آئے گی. تو جو شرابی ہوگا اس کا یہ بھی اس انداز میں قیامت کے میدان میں آئے گا کہ اس کی برتن سے اس کی جو گردن ہے اس سے برتن لٹکا ہوا ہوگا شراب کا, جس سے یہ شراب پیا کرتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں جو شراب کا جام وہ چپکا ہوا ہوگا, یعنی باقاعدہ چپکا ہوا ہوگا, اور اس کے جسم میں شدید ترین بدبو بھی آ رہی ہوگی. اور ہر کوئی سمجھ جائے گا اچھا یہ شرابی ہے جس دنیا میں یہ شراب پیا کرتا ہے, اور اس پر لوگ لعنت کریں گے. باقاعدہ محدث کاشانی نے اپنی کتاب عین الجمیل میں اس کا تذکرہ کیا. اسی طریقے سے جتنے بھی گانا بجانے والے جو افراد ہوں گے ان کے ہاتھوں میں بھی آلات موسیقی چپکے ہوئے ہوں گے, یعنی اس کو چھڑا ہی نہیں سکیں گے. جس طریقے سے شرابی کے ہاتھ میں شراب کا جام چپکا ہوا ہوگا, اس طرح سے ان کے آلات موسیقی ہاتھوں میں چپکے ہوں گے. ان کے سروں پر آلات غنا کی مار پڑ رہی ہوگی. محدث کاشانی نے اس کو بھی لکھا, ان کے وہی آلات جو بجایا کرتے تھے ان کے سروں کے اوپر بجایا جا رہا ہوگا. اور باقاعدہ ہمارے نعمانیہ میں پیغمبر اسلام کی روایت کی کہ جو صاحب تنبورا ہوگا, یعنی سمجھے جو گٹارسٹ ہوگا یا گٹار بجانے والا یا کوئی بھی آلات موسیقی کو بجانے والا, یہ قیامت میں ایک تو روسیا مشہور ہوگا, انتہائی سیاہ شکل میں آئے گا, اور آتشی تنبورا یہ اس کے سر کو بار بار ٹکراتا رہے گا, اور 70,000 قسم کے عذاب اس کے چہرے اور سر کے اوپر مارے جائیں گے. وہی تنبورا یا وہی آلات موسیقی مسلسل اس کے سر سے ٹکرا کے ان کو عذاب دیا جائے گا. اچھا, گانا گانے والے جتنے بھی ہیں یہ سب وہاں پر گونگے, اندھے اور بہر مشہور ہوں. شرابی کے متعلق یہاں تک بھی ہے جو پیغمبر اسلام کی لیالی الاخبار کی روایت ہے, اس حال میں شرابی آئے گا میدان قیامت میں کہ اس کا ایک تو چہرہ بالکل سیاہ ہوگا, آنکھیں نیلی ہوئی ہوں گی, اور لٹکے ہوئے ہوں گے, اور لعاب دہن منہ سے ٹپک کے قدموں میں گر. یہاں سے جو بھی قریب سے گزر جائے گا اس کو شدید ترین اذیت پہنچے گی اس کو قریب سے گزرنے کی وجہ سے شدید. اور پیغمبر اسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پروردگار کی قسم جس نے مجھ کو مبعوث برسالت کیا ہے, شرابی پیاسا مرے گا, قبر سے بھی پیاسا اٹھایا جائے گا, اور میدان حشر میں بھی یہ پیاسا آئے گا, اور یہ 1000 سال تک میدان حشر میں پیاس کی سزائیں بلند کرتا رہے گا, لیکن اس کو پانی نہیں دیا جائے گا. اس کے بدلے میں پھر اس کو 1000 سال بعد بھی حمیم پلایا جائے گا, جس کی تفصیل ہم دوزخ کے حالات کے اندر بیان کریں گے. متکبرین چیمٹیوں کی شکل میں آئیں گے. اچھا, اسی طریقے سے جو دنیا میں دو روپی باتیں کرنے والے, سامنے کچھ اور پیچھے کچھ, سامنے بہت روٹی ہے, پیچھے کے خلاف باتیں ہوئیں گی. ان کی 2 زبانیں ہوں گی اور دونوں آگ کی بنی ہوئی زبانیں ہوں گی, اور ایک زبان سامنے سے اور ایک زبان گدی سے پیچھے سے نکلی ہوئی ہوگی, اور وہ بھی آگ سے بنی ہوئی ہوگی وہ زبان.
اسی طریقے سے جو بھی افراد بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے، یہ جو عظیم گناہ شراب کے بعد جس کو دوسرے گناہ کا ذکر کیا، اس قسم کی بدکاریوں میں مبتلا ہوں گے، ان کے جسم سے ایک ایسی عفونت اور ایسی بدبو رہی ہوگی کہ تمام اہل محشر چیخ اٹھیں گے اس بدبو سے، یعنی جو اور گناہ گار ہیں وہ بھی۔ اور اس طریقے سے ہر جو رذیل فطرت رکھنے والا شخص ہے اس کی شکل بالکل ویسی ہو جائے گی جیسی اس گناہ جو جس میں زیادہ مبتلا تھا اس کی جیسی شکل میدان قیامت میں بنے گی، یہاں تک کہ ہر شخص سمجھ جائے گا اس کی شکل دیکھ کر کہ اچھا یہ وہ بڑا گناہ کرنے والا شخص تھا جب اس کی شکل اس طرح کی ہو گئی۔ اچھا، بہت سے افراد ایسے ہوں گے، پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو قبر سے باہر نکالا جائے گا، ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے ساتھ اتنی سختی سے بندھے ہوئے ہوں گے کہ اس کو ہلا بھی نہیں سکیں گے، ذرا کی حرکت بھی نہیں۔ فرشتے ان کو سخت زجر اور توبیخ کرتے ہوئے خوب ڈانٹتے پھٹکارتے ہوئے ان کو میدان حشر میں لا رہے ہوں گے، اور یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کے ہاتھ اس طرح سے گردن سے بنے ہوں گے کہ اس کو ہلا بھی نہیں سکیں گے۔ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں مال دیا تھا لیکن انہوں نے اپنے اس مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا، اور بتا رہا اس سے نہیں نکالا۔ قسط نہ دینے والے، زکات کو نہ دینے والے، واجب صدقات کو ادا نہ کرنے والے، اس طرح کے جتنے بھی افراد ہوں گے کہ پروردگار عالم نے ان کو مال دیا لیکن راہ خدا میں انہوں نے اس مال کو خرچ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جوہر خور کے اوپر بھی ایک آگ مسلط کی جائے گی میدان قیامت، اور جب جیسے ہی یہ جوہر خور شخص قبر سے باہر آئے گا ایک سیاہ رنگ کا ایک سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کو جب تک بھی جہنم رسید نہیں ہو جاتا جتنے عرصے یہ میدان حشر میں رہے گا وہ سانپ اور اژدہا اپنے دانتوں سے اس کے گوشت کو کاٹتا رہے گا۔ بہت جوہر خوری کی دن تو اب اس پہ یہ عذاب بھگتنا پڑے گا، اور باقاعدہ ایک ایسا دن ہوگا جس کے متعلق تو قرآن کی آیت تھی کہ یوم اطلق کر آئے، جس جو رازوں سے پردہ اٹھ جانے کا دن ہے، رازوں کے پاس ہو جانے کا دن ہے۔ اور اسی طریقے سے مولا یہ بھی فرماتے تھے کہ جو بھی فخر کے لیے اور دوسروں پر روک ڈالنے کے لیے اور شوبازی کے لیے کوئی بھی کام کرتا پروردگار عالم اس کو سیاہ چہرے کے ساتھ میدان قیامت میں مشہور کرے گا۔ اور کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی باقاعدہ میدان حشر میں جو لائے جائیں گے جن کی پریشانیوں پر ایک تحریر ہوگی۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، اور آج کل جیسے کہ مختلف سیاسی پارٹیاں اس کے اندر بھی لوگوں کی بہت سی ایسی شمولیت اور ایفیلیشن ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں جو افراد بھی شامل ہوتے ہیں مختلف تنظیموں میں، کسی بھی ظلم کے کام میں اس تنظیم میں حصہ نہیں لے سکتے۔ مثلاً چھٹے امام فرماتے ہیں جو آدھے کلمے کے ذریعے بھی کسی مومن کے قتل میں مدد کرے گا، اس بار چھوٹا سا صرف اس نے جملہ ہی کہا جو کہ اس بات کا باعث بن گیا، تو قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر ایک جملہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ شخص رحمت خدا سے نا امید، معلوم ہے یہ شخص رحمت خدا سے اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا، جو اتنے تھوڑے سے جملے کے ذریعے بھی کسی کے قتل میں حصہ بنے گا۔ اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو باقاعدہ فالج زدہ حالت میں میدان قیامت میں لائے جائیں گے، یعنی ان کی حالت ایسی ہوگی جس طرح فالج ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں وہ افراد ہوں گے جو اپنی دو بیویوں جنہوں نے دو شادیاں کی اور اپنی دونوں بیویوں میں انصاف نہ کر سکے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کو میدان قیامت لایا جائے گا، اور ان کے جسم کا ایک حصہ جھکا ہوا ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں ایک طرف اپنے رجحان کو کیا تھا اور ایک طرف زیادہ جھکاؤ پیدا کیا تھا، تو ان کا ایک حصہ میدان قیامت میں بھی جھکا ہوا اس طریقے سے پانی وغیرہ میں ہوتا ہے۔ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جو جن کی گردنوں میں زنجیریں باندھی جائیں گی۔ دیکھیے آج ہم صرف گناہگاروں کا تذکرہ کریں گے، مومنین کی سالی میں آئیں گے، اس کا تذکرہ اگلی نشست میں آئے گا، لیکن آج تاکہ پورے میدان حشر کی کیفیت آپ کے سامنے آ جائے کہ گروہ کیسے کھڑے ہوں گے لوگ، اور کون سے گروہ ہوں گے ایسے افراد۔ کچھ افراد کو گردنوں میں زنجیریں باندھ کے بھی لایا جائے گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ جو کسی بھی نامحرم
سے ہاتھ ملائے گا، اس کے ہاتھ، اس کی گردن میں زنجیر باندھی جائے گی اور اس کو میدان حشر میں لایا جائے گا. اس کے بعد حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، یہ جو بھی کسی نامحرم سے ہاتھ ملائے گا. اچھا، اسی طریقے سے کچھ افراد ایسے ہوں گے جو بالکل گونگے بہرے، جیسے کہ ابھی آپ نے گانے والوں کا تذکرہ سنا، ایک گروہ اور ہوگا جو بالکل گونگا بہرا لایا جائے گا. یہ وہ افراد ہوں گے جو بہت خود پسند تھے، یہ اپنی بات کے علاوہ کسی دوسرے کی بات سنتے ہی نہیں تھے اور کسی سے بھی اپنے علاوہ راضی نہیں ہوتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی سے راضی نہیں. اسی طرح سے بہت سارے افراد جو میں نے ابھی کہا جو اندھے اٹھائے جائیں گے، ان میں جو نام فیصلہ کرتے ہیں لوگوں کا. اور ایک افراد اندھے وہ بھی ہوں گے، چھٹے امام فرماتے ہیں، جو اس دنیا میں جب ٹکراؤ ہوتا تھا دنیا اور آخرت میں تو یہ دنیا کو اختیار کرتے تھے. یعنی جہاں بچے بڑے مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، لیکن جہاں ذرا ایسا کوئی مسئلہ آیا دین اور دنیا کے میں ٹکراؤ ہوا، کسی ایک کو اختیار کرنا ہوا، انہوں نے اپنا جھکاؤ دنیا کی طرف کر لیا، تو دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دینے لگی. یہ افراد بھی میدان قیامت میں اندھے اٹھائے جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو بھڑکتے ہوئے انگارے کھا رہے ہوں گے میدان حشر میں. چھٹے امام فرماتے ہیں جو بھی شخص اس دنیا میں کسی مومن کا مال لے لے اور بغیر کسی ظلم کرتے ہوئے لے لے، ظلم سے مراد مار پیٹ بھی ضروری نہیں ہوتا ہمیشہ، لیکن ناحق کسی کا بھی آپ نے مال لے لیا اس کو وہ چیز واپس نہیں. اس میں میں نے آپ کو اس سے پہلے مثالیں بھی دی تھی، اس کے اندر مدرسے کے تمام کیسٹ بھی آ جائیں گے. جو اجازت نہیں ہے آپ تک کو اپنے پاس رکھنے کی، آپ لے کے گئے، اس کے بعد آپ نے لاپرواہی سے کام کیا تو اس کا عوض اور پیسے دیجیے لا کر. یعنی میں آپ کو اس لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ میں آگے چل کر کچھ ایسے چیزوں کو بیان کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے وہ سختی آپ پر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کا بھی ابھی آگے چل کر اسی میدان حشر کی تفصیل کے اندر ہی اس کا ایک جواب آئے گا کہ جو واپس نہیں کرے دوسروں کی چیزیں لینے کے بعد، یہ انگارے کھاتے ہوئے میدان حشر کے اندر آئیں گے. کچھ ایسے افراد ہوں گے جو کتے کی شکل میں بھی آئیں گے. یہ وہ افراد ہوں گے جو ایسو ہوں گے، نکتہ چینی، ہر وقت ایک دوسرے کی لغزشوں، جو نیک لوگوں کی لغزشوں کو ڈھونڈنے کی فکر میں رہتے ہیں. خدا ان کو میدان قیامت میں رسول اسلام فرماتے ہیں کتے کی شکل میں مشہور کریں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے بھی عیبوں کو تلاش میں رہنے کی؟ اسی طریقے سے اندھوں کے اندر وہ بھی افراد شامل ہوں گے، من کانا کی حاضری عامہ فہو بالآخرت عامہ و سبیلا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے، اندھوں کا رستہ گمراہی کا رستہ ہے. اور یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں جن پر حج واجب ہو چکا تھا اور ٹال سے کام لیتے تھے. یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی مشہور کیے جائیں گے میدان قیامت میں، اور اندھے اور نامیدہ بھی اٹھائے جائیں گے. بہت سے افراد ایسے ہوں گے جو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے میدان حشر میں ہوں گے موجود، بہت زیادہ روتے ہوئے. یہ وہ افراد ہوں گے جو زیادہ روئیں گے. یہ وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں بےہودہ اور لغو باتوں پر بہت زیادہ ہنسا کرتے ہیں. تو باقاعدہ کیسے لائی جا رہی ہیں تھیٹرس کے ڈراموں کی، ان کو بلند و باز پیسے لگائے جا رہے ہیں اس فواش مذاقوں کے اوپر. تو ایسے افراد یہ قیامت میں بہت زیادہ روئیں گے عام افراد کی نسبت، جو دنیا میں اس قسم کی لاپرواہی، بےہودہ سمجھ باتوں کے اوپر بہت زیادہ ہنسا کرتے ہیں. اچھا، اس کے برخلاف جو ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام جو ہماری مصیبتوں پر گریہ کرے گا اور کسی اور کو بھی رلائے گا، وہ میدان قیامت میں ہرگز نہیں ہوئے گا. اچھا، اسی طریقے سے اس وقت بڑی عجیب و غریب حالت ہوگی سب کی. قلوب یومئذ واجفہ، قرآن نے کہا کہ لوگوں کے دل لرز رہے ہوں گے اور چہرے ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، چہرے ان کے بالکل غبار آلود ہوں گے. اور سورہ قلم میں تو یہاں تک کہا کہ ہم بہت سے گناہگار جو ہوں گے ان کی ناکوں پر ایک نشانیاں لگا دیں گے. ناک کی وجہ سے خرطوم کا لفظ جو آیا ہے، یعنی ہم لوگوں کو ذلیل و رسوا کریں گے، پروردگار ذلیل و رسوا کرے گا لوگوں کو. اور ادھر اغلال کی آناقہیں، گردن میں ان کی توقع زنجیر
جو ہے وہ ڈال دی جائے گی. اور خالی یہ جسمانی تکلیفیں نہیں ہوں گی، روحانی اذیتیں میدان قیامت میں وہ بھی الگ سے ہوں گی. اور خاص طور پر جو ایک گناہگاروں کو مصیبت برداشت کرنی پڑے گی روحانی تکلیف، وہ یہ ہوگی کہ جو نجات یافتہ متقین ان کو حاصل واقعی ہے. اور دوسری جو ان کو روحانی تکلیف ہوگی وہ یہ کہ پروردگار ان سے ہم کلامی ہو، ان سے بات ہی نہیں کرے گا. علماء نے لکھا کہ جو کوئی بہت قریبی محبت کرنے والا اگر بات چیت کسی سے بند کر دے اپنے چاہنے والے سے، تو اس کی دنیا اس کے اندر ہو کر رہ جاتی. تو پروردگار عالم جو مخلوق کا سب سے زیادہ خیر تھا اس سے ہم کلام ہی نہ ہوگا، بالکل نظر اندازی سے کام لیا جاتا رہے گا. اسے الطاف الہی سے ایسا شخص محروم ہوگا، نہ اس سے کوئی بات چیت کر رہا ہوگا، نہ اس کی کوئی سنی جا رہی ہوگی، اور وہ حیران اور سرگردہ لوگوں سے مدد مانگتا پھر رہا ہوگا، لیکن کوئی اس کو اس پر توجہ نہ دے رہا ہو، کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوگا. کیا گزرے گی ایسے شخص پر؟ اچھا اسی طریقے سے جیسے ابھی آپ نے بار بار چغل خور کا مسئلہ سنا، تو یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ چغل خور ہوگا نا، یہ اصل میں جو چغل خور تھا یہ مرد شدہ ایک جانور ہے، منصوفات باقاعدہ ایک اصلاف ہے ایسے جو جانوروں کی کہ جو ایسی قومیں جو کسی گناہ کو کرتی تھی اس کی پاداشوں میں مشق کر دی. اس میں جو بچو ہے اپرا این کاف رہے اس میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک قوم میں چغل خور تھا جو ادھر کی بات ادھر پہنچایا کرتا تھا. جیسے چغل خور کے معنی یہ کہ مثلا آپ نے کوئی ایک بات سنی، اپنی سہیلی بہن رشتے دار کو بتائی، فلاں آپ کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کو سن کے بات کریں یہ ہے چغلی. تو ایسا شخص تھا تو پروردگار نے اس کو مشق کر دیا اور اس کو بچھو بنا دیا اپرا. اچھا اسی طریقے سے بعض افراد پر میدان قیامت میں وہیں پر شدید عذاب دیا جا رہا ہوگا. ان میں پانچویں امام فرماتے ہیں ایک قابیل بھی ہوگا. قابیل حضرت آدم کا بیٹا جس نے حضرت حابیل کو قتل کیا تھا، یہ بھی میدان قیامت میں موجود ہوگا. اور اس کو سورج کے چشمے کے مد مقابل کھڑا کیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی کے سر پہ ڈالا جائے گا. اور قیامت میں یہ ان 7 افراد میں شامل ہوگا قابل، جو جہنم کے تابوت میں ہوں گے اور جن کا عذاب تمام اہل جہنم کے عذابوں سے سخت ہوگا قابل کے ساتھ. اچھا اسی طریقے سے رسول یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھیے جس حال میں بھی آپ نے اس دنیا میں زندگی گزاری ہے نا، اسی حال میں آپ کو میدان قیامت میں اٹھایا جائے گا. جس حال میں بھی آپ نے اس دنیا میں گناہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے تو بس گناہوں کی کوئی شکل تجسم اعمال کے تحت ہماری گفتگو آئندہ نشست میں آنے والی ہے. ابھی تو ہم نے صرف گروہ کا ذکر کر رہے ہیں اور میدان حشر میں جو حاضری کی کیفیت ہے فقط وہ بیان ہو رہی ہے. اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو مکمل تاریخی میں پورے میدان حشر مکمل تاریخی میں رہیں گے. کچھ خاصے ایسے زون بنے ہوئے ہوں گے میدان حشر میں جہاں پر مکمل تاریخی ہوگی. اور ان افراد وہ افراد ہوں گے جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، کسی بھی طرح زبان سے ظلم کرنا، مار پیٹ کے ظلم کرنا، کسی کو اپنے زبان کے لشکر چوہوں پہ ظلم کرنا، یہ سب افراد اس کے اندر شامل ہوں گے. اور اسی طریقے سے چھٹے امام ایک جملہ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ احکام الہی کو صبح کو نفلی سمجھنے سے بچو، کیونکہ فائندہ من تعاون بامر اللہ اعانہ اللہ یوم القیامت. کیونکہ جو بھی شخص اس دنیا میں احکام الہی کو معمولی سمجھے گا کہ ارے بھائی اتنی زیادہ پرواہ آج کل بتائیے کون کرتا ہے، اتنی باریکیوں میں چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کہاں کسی کی سمجھ آتی ہیں، یعنی بالکل اس طرح جاتے ہی نہیں. بہت سارے افراد کسی کے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم اس کو معلوم کر لیں گے. مسئلہ اتنی زیادہ ہمیں دقت نظری احکامات الہی کے اندر نہیں ہوتی. تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو پروردگار عالم بالکل نظر انداز کر دے، اس کو رسوا کرے گا میدان قیامت میں جنہوں نے اس دنیا کے اندر احکام الہی کو ثبوت سمجھا ہو. یعنی ایک ایک لمحے میں احکامات الہی کو آپ کو معلوم کرنا پڑے گا کہ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، یہ کام صحیح ہے یا نہیں. جہاں ذرا سا بھی شک ہو یعنی وہ حاصل کرے اس چیز کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا. اچھا اسی طریقے سے پروردگار کی طرف بہت سارے لوگ میدان حشر میں
رخ کریں گے پروردگار تو ہمیں ان عذابوں سے بچا دے، لیکن خدا سے منہ موڑ لے گا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ وہ افراد ہوں گے جب لوگ ان کے پاس یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو کسی کام کا ذمہ دار بنے تھے مسلمانوں اور اس کام کے انجام نہیں میں انہوں نے کوتاہی کی، تو خدا بھی میدان قیامت میں ان سے منہ موڑ لے گا۔ بہت بڑا، لیکن یہی وجہ ہے کہ اکثر یہاں پر جو مسئولین ہیں مدرسے کے مستقل، میں سب سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص مسلمانوں کے اگر کسی امور کا کوئی ذمہ دار بن جائے اور اس کے بعد اس نے ان کے امور میں ذرا سی بھی قدر کوتاہی کی تو خدا بھی میدان قیامت میں ان سے منہ موڑ لے گا۔ تو تمام وہ بھی آ جاتے ہیں، اور انہیں کی مسئولیت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ بہت سے امور میں ہمیں جو آپ پر سختی کرنا پڑتی ہے اس مسئولیت کا تقاضا ہے۔ اگر وہ سختی نہیں کی جائے گی تو گویا ہم اپنی ذمہ داریوں سے اولا برا نہیں ہو رہے، تو وہ میدان قیامت کی اور سختی یاد کر کے، ورنہ برا بننا کسی کو بھی قبول نہیں ہوتا۔ بہت اچھا بننا جو ہے بہت آسان کام ہے، ایک دفعہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ سب کی ہر بات مانتے چلے جائے گی تو وہ لوگوں کی نگاہ میں تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن اس ادارے کے لیے سخت ترین نقصان دہ شخص ہوگا۔ بنسبت ایسے اس کے کہ وہ ادارے کے مفاد کا خیال رکھے، کچھ لوگوں کے مفادات اس سے ڈسٹرب ہو جائے، تو ایسے افراد کو میدان قیامت میں بڑی سختی کی جائے گی کہ جو لوگوں کا ذمہ دار تو بن رہا ہے لیکن کچھ کوتاہی سے کام لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ تمام طالبات بھی جو اپنی ذمہ داری قبول کرتی ہیں، اگر کسی کو لکھنے کو کوئی چیز دی گئی ہے وہ اس کو صحیح سے لکھ کے نہیں دے رہی ہے، کوئی بھی جس نے بھی مسلمانوں کسی کام کی کوئی ذمہ داری قبول اور اس سے اولا برا نہیں ہو سکا وہ شخص اور لاپرواہی تو اس نے کام کیا تو پروردگار اس کی روزگاری اختیار کرے گا میدان قیامت میں۔ اچھا، اسی طریقے سے کچھ لوگ جو بھی وہاں پر آئیں گے، لوگ ان کے دامن کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہوں گے، دامن کو چھوڑیں گے نہیں اور اپنے حق کا تقاضا کریں گے۔ یہ وہ افراد ہوں گے جنہوں نے کچھ لوگوں کے مال میں کوئی خیانت کی تھی اور وہ ہر ایک روپے کے بدلے 700 مقبول شدہ نمازوں کا تقاضا کریں گے، ایک ایک روپے کے بدلے 700 نمازیں، اور اگر اس میں نمازیں ہوئی تو ان کے کاٹ کر ان صاحب حق کو دے دی جائیں گی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ 1 روپے کے بدلے یا 1 درہم کے بدلے 4000 نمازوں کا مطالبہ کرے گا، 4000 نمازوں کا مطالبہ کرے گی، اور اگر 4000 نمازیں ہوئی وہ دے دی جائیں گی، ورنہ اتنا ہی اس مقدار کے برابر عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس نے اس کے حق میں کوتاہی کی۔ تو کوئی بھی کسی کا کوئی حق باقاعدہ دعاؤں میں یہ رکھیں کہ موت اس وقت تک پروردگار ہمیں نہ دے جب تک لوگوں کا کوئی حق اور پروردگار عالم کو کوئی حق ہمارے ذمہ رہ جائے، اس دنیا سے سب اتار کر جائیں پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسے افراد کو کہا جائے گا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس کو بٹھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو تراشتے رہو، تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا غلط کام کیا اور اتنا توجہ نہیں۔ یہاں تک کہ مولانا امیر المومنین کے متعلق سے بات کہی جاتی ہے، یہ باقاعدہ مولا بازار کوفہ میں آتے تھے اور بلند آواز سے کہتے تھے استغفر اللہ ولا تخسروا الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم۔ لوگوں اللہ سے ڈرو اور ناپ میں کمی نہ کرو اور دیکھو صحیح طریقے سے خرید و فروخت کرو، کیونکہ جس بھی جو بھی تم کرتے ہو اپنے پیٹ کے لیے کرتے ہو، اور یہ بات یاد رکھو یہ پیٹ کبھی شیئر نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو یعنی جن بچوں کے لیے انسان کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور ناجائز بنا میں کہاں سے ان کی خواہشات کو پورا کرتا، بیوی بچوں کے لیے یہ سب بیوی بچے میدان قیامت اس کے دشمن بن جائیں گے، اس کا دامن پکڑیں گے میدان قیامت میں اور لوگوں کی طرف سے کہ تم نے ہمیں حرام کیوں کھلایا۔ زبان اور پیٹ کی لذت تو بہت عارضی تھی، اس کا اثر بڑا دائمی ہوگا، اور قیامت میں کا جو عذاب ہوگا یہ برزخ کے عذاب سے انتہائی شدت رکھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ برزخ کے جو سانپ بچھو کا جو تذکرہ ان کا جو دفنا آپ نے سنا ہے، یہ میدان حشر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں،
اور باقاعدہ اس کے متعلق وہ جو آپ نے سنا تھا اس سے پہلے کہ وہ جو سورہ یاسین میں لیے کہ جناب وہ قیامت جب ہوگی تو کافر اٹھیں گے اور کہیں کس نے ہمیں ہمارے فارمولہ سے اٹھا دیا. تو وہ دین کا مفہوم تھا جو ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا. تو علماء نے کہا کہ اس کا ایک مفہوم اور بھی کہ برزخ کے عذابوں کی زندگی میدان حشر کے مقابلے میں خواب اور ایک نیند سے زیادہ نہیں ہوگی. وہ تو بڑی آرام میں اپنے زندگی گزاری, کس نے ہمیں ہمارے خواب سے اٹھا دیا, تو اتنے آرام میں تھے ان عذابوں کے باوجود جو میدان حشر میں ایسے افراد کو بھگتنا ہوں گے. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ باقاعدہ اصول کافی نہیں ہے کہ میدان قیامت میں جو لوگوں کو ان کی زبانوں کے محسوس کے علاوہ بھی کوئی چیز جہنم کے آدمی سوچ سکے گی. یعنی سوال ہے پیغمبر اسلام, یعنی فقط زبان ہوگی جو میدان قیامت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی ہوگی. اچھا, اسی طریقے سے جو بھی شخص حرام نیت سے کسی بھی نامحرم کے اوپر نگاہ ڈالے گا, خدا اس کی قیامت میں اس کی آنکھوں میں آگ کی بنی ہوئی سلائیوں کو پھرائے گا اور آگ سے اس کو بھر دے گا, اور جب تک لوگوں کے تمام فیصلوں سے پروردگار فارغ نہیں ہو جاتا جب تک وہ اس کو اسی حالت پہ رکھے گا. اور ان میں وہ عورت بھی شامل ہے جو اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں سے آنکھیں لگاتی ہے. میرے پاپا کا روایت میں یہ ایسی عورت کے تمام اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. روایت میں ہمارے یہاں ایک آج کل یہ باقاعدہ کبھی کبھار آپ ٹی وی پر ڈرامے دیکھتے بھی ہیں سر, تو آپ ان کو اس انداز سے دیکھا گیا کہ وہ کہہ رہا ہے کیا سازشیں ہو رہی. یقین کیجیے کہ سب تقریباً 90% ڈرامے جو ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں یہ شادی شدہ لوگوں کے عشق اور معاشروں کے ڈرامے ہیں. آپ کو اگر آپ کہیں گے کہ باقاعدہ خاص سازش کے تحت سے بہت آگے بڑھائے جا رہے ہیں. جو بل وغیرہ کے پاس جو پھانسی کا بل تھا تو بہرحال اس کا بھی ایک نظریہ آگے چل کر اس کے پیچھے یہی, ورنہ ان کو کیا عورتوں میں حقوق سے دن رات جو ہے وہ مغالب ہو رہے ہیں. تو ایسی عورتیں جو نامحرم شادی شدہ ہیں اور نامحرموں سے آنکھیں لگا رہی ہیں, یہاں آنکھیں ہی لگانا شوہر موجود ہے لیکن ہمارے بدقسمتی کی عورتیں شوہر کو اپنے فقط دیکھتی ہیں, اس کو غور میں ہی جب ادھر کچھ چھپ ہوتا. تو بہرحال یہ قیامت کے میدان میں بہت ہی بڑا ایک عذاب کی صورت میں چیز کو بھگتنا پڑے گا. لیکن بس یہاں پر ہم اپنی گفتگو روکتے ہیں. اگر سے ابھی گناہگاروں کے کچھ عذابوں ان کے گناہوں میں کچھ کیفیت ابھی باقی ہے, جو باقی مانتا ہے وہ پلس جو نیکوکار افراد ہوں گے ان کو میدان حشر میں کس طریقے سے لایا جائے گا اس کا باقاعدہ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ اگلی بات میں ہم ذکر کریں گے. میدان حشر کی تفصیلات ہوں گی, پھر اس کے بعد حساب و کتاب, میزان, صراط, موقف اور پورے سرات اور پھر جنت و جہنم کی تفصیلات میں ہم جائیں گے. آج کی یہاں تک ہم گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد یا صاحب السماء